تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے الرحمن الرحیم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ راہ نجات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کر کے دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے لوگوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد جو نصاب عطا کیا ہے اس نصاب کے اندر زکوٰۃ ایک منفرد مقام کا حامل رکن ہے۔ رب ذوالجلال کا قرب جیسے بدنی عبادت سے میسر آتا ہے ایسے ہی مالی عبادت بھی انسان کو خالق کائنات جل جلالہ کا قرب ادا کرتی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح نماز کا حکم دیا ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا۔ یہ ظاہر ہے
کہ نماز کا حکم مقدم ہے، یعنی یہ پہلے حکم نازل ہوا، اب جب لوگوں نے اس پر پابندی کی، یہ سبق یاد کر لیا، اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم بھی نازل ہوا۔ اس میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کس موقع پر ہوئی، کس سال میں ہوئی۔ اکثر کا یہی موقف ہے کہ ہجرت کے بعد جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت سن 2 ہجری میں رب ذوالجلال کی طرف سے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی کہ صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ ترتیب اس طرح ہے کہ چونکہ نماز کی فرضیت تو مکی ہے، مکی زندگی میں معراج ہے اور اس موقع پر نماز فرض کر دی گئی۔ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور ابھی تک روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اگرچہ اس کی فرضیت بھی 2 ہجری میں ہی ہے، لیکن روزے کی فرضیت سے پہلے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اور اس کے بعد پھر روزے کی فرضیت ہوئی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فریضہ امت تک پہنچایا اور اس کے مختلف احکام آپ نے بیان کیے، اس کی حکمتوں کو اجاگر کیا اور اس کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کیا، جس کے نتیجے میں آج بھی اگرچہ انسان بہت مادہ پرست ہو چکا ہے، مال دولت اور پیسے سے اسے بہت پیار ہے، لیکن یہ دین اسلام کی برکت ہے کہ آج بھی لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور مختلف قسم کے جو صدقات ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے مختلف مواقع پر جو حلف لیے، جو عہد لیے، بیعت لی، اس میں بھی بطور خاص دیگر ارکان کے ساتھ اس رکن کا تذکرہ تھا۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیعت روحانیت ہے، شرعی بیعت ہے، اس میں بھی مشائخ کو اپنے مریدوں سے اس بارے میں تاکیداً حلف لینا چاہیے، اگرچہ بحیثیت مسلمان خود ہر بندہ مسلمان ہے ہی تب جب اس نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، استطاعت پہ حج بھی کروں گا، ان سب کو ماننے سے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن مشائخ کو اس سلسلہ میں تاکیداً یہ حلف کا اہتمام کرنا چاہیے کہ درمیان میں ایک بندہ جب کسی کو ضامن دے رہا ہے کہ میں تمہیں ضامن دیتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کی وجہ سے ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری نبھانے میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جن کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1401 ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس چیز پر بیعت کی؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے پابندی سے اور خشوع و خضوع سے پڑھنا،
مطلقاً ادائیگی ہوتی ہے، لیکن اقامت جو ہے وہ ہے کہ پابندی سے ادائیگی، اور جس کے اندر انسان کو خشوع خضوع میسر ہو، اس اقامت صلاۃ پر میں نے بیعت کی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کی کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کروں گا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس چیز پر کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ بھی بیعت میں سے اہم ایک سبجیکٹ ہے بیعت کا، اور جو ہر وقت کے لیے ہے، یعنی وہ زکوٰۃ تو 1 سال کے بعد اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ ہمہ وقت کا فرض ہے کہ مسلمان کی خیرخواہی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرنا، مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کے لحاظ سے بھی باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت وصول کی اور انہوں نے بیعت کی۔ اس حدیث کے اندر جو دوسرے نمبر پر جس بیعت کا ذکر ہے وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ حدیث ذکر کی ہے تو اس باب کا نام رکھا ہے باب البیعۃ علی ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے پر بیعت۔ تو اب اس سے اس کی امپارٹینس ہم سب پر واضح ہونی چاہیے، چونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ترتیب ہے ہمارے ماحول میں، کلمہ گو مسلمان اسلام کو بحیثیت مذہب اختیار کرنے والے اور اس پر جینے والے، ان میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ معاذ اللہ جنہوں نے دین کو ایک پرائیویٹ سی حیثیت دی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف فارم فل کرنے کے لیے اسلام لکھنا ہے، اور کلمہ زبان سے پڑھنا ہے، اگرچہ یعنی وہ ایسے نہیں کہ دل سے نہ مانتے، دل سے بھی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن دنیا میں دھنس گئے ہیں، ایمان ان کا ٹھیک ہے مگر عمل کے لحاظ سے وہ اس حلف سے غافل ہو چکے ہیں جس حلف کو کلمہ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرضی اپنی کرنی ہے، صرف کبھی برکت کے حصول کے لیے یا کبھی قسم اٹھانے کے لیے یا کسی کے سامنے حلف کے لیے کلمہ پڑھ لینا ہے، اس کے علاوہ نہ نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، نہ روزہ رکھتے نظر آتے ہیں، اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ان میں سے کسی چیز کا انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ اگر انکار کسی ایک کا کر بیٹھے تو پھر مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ انکار نہیں کرتے، مانتے ضرور ہیں مگر غفلت کرتے ہیں۔ یہ ایک کثیر تعداد ہے ایسی مسلمانوں میں جس کا ایسا رویہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، ان میں سے جو زیادہ حصہ ہے دیندار طبقے کا وہ ایسا ہے کہ جو نماز کا تو اہتمام کر لیتا ہے مگر زکوٰۃ دینا مشکل سمجھتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زکوٰۃ تو مال سے جانی ہے، ہم سے یہ سجدوں والی تھکاوٹ برداشت نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ تو وہ لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ دے لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز تو روزانہ 5 وقت کے لیے، مگر کچھ ایسے ہیں نماز پڑھنے والوں میں سے جو نماز پڑھ لیتے ہیں مگر زکوٰۃ دینے کے قریب نہیں جاتے، اور یہ شمار ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کتنا مال ہے اور ہم صاحب نصاب ہو چکے ہیں، اور یہ زکوٰۃ دینا بھی رب کی طرف سے فریضہ ہے، اور یہ ہماری شرعی ڈیوٹی ہے، یہ کلمہ پڑھنے کا ہم سے تقاضا ہے۔ تو ہم جو موضوعات رکھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اس میں ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن و سنت کے احکام سنیں سنائیں تاکہ ہم اپنی کمی کوتاہی کا جائزہ خود علیحدہ بیٹھ کے لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی ایک فرض ہے، تو اس فرض سے
غفلت کیوں بیتی جا رہی ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں جن کوتاہیوں کا ادراک اور احساس ہے ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے جو کوتاہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی دور جا کر کوئی صاحب نصاب بنتا ہے اور زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اس سلسلے میں فہم دین کا ہمارا رسالہ فہم زکوٰۃ وہ ضرور سارے مطالعہ کریں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا نصاب اتنا اہم ہے اور اس کی آج زمانے میں اتنی کثرت ہے کہ میرے آبزرویشن کے مطابق اس ماحول میں تقریباً 80% سے زائد لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے کسی نہ کسی مالی شعبہ کے لحاظ سے. اور زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لحاظ سے کہ بندہ فقیر ہو، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس معاشرے میں 5% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، کہ شرعی طور پر جن کو فقیر کہا جائے، شرعی طور پر جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوں. تو یہ تمام فقہی مسائل، نصاب کا تعین، یہ آپ ضرور اس فہم زکوٰۃ کتاب کا وہ مختصر سا ہمارا رسالہ ہے، اس کو تھوڑے سے ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ ضرور کریں. اور ساتھ یہ زکوٰۃ سے ضمناً یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں وراثت کے مسئلے میں بہت زیادہ کمی کوتاہی برتی جا رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو شاید 5-10% لوگ ہوں کہ جو عورتوں کا وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ ادا کرتے ہوں. جو وراثت میں بہنوں کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت زیادہ کوتاہی برتی جا رہی ہے. اور معاذ اللہ ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، اپنا حصہ بھائیوں کو لکھ کے دے دیں، کہ بھائی ایسا رویہ اپنا لیتے ہیں، جبکہ جب اسلام نے ان کو حصہ دیا ہے وراثت میں تو ان کا وہ جہیز جو دیا گیا تھا وہ اس کا حق بدل نہیں بنتا وراثت کا، وہ تو ایک علیحدہ تحفہ کے ضمن میں آتا ہے. جو وراثت کا اسلامی حق ہے کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کا جو پیچھے مال بچا ہے، جہاں اس کے بیٹوں کا حق ہے وہاں بیٹیوں کا بھی حق ہے. اور بیٹیوں کا حق ہمارے معاشرے میں مارا جاتا ہے، بہت تھوڑے لوگ وہ حق ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ بھائی اپنی بہنوں کا حق ادا کریں. والدین باپ جو ہیں وہ بیٹوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کا حق نہ ماریں، بلکہ جتنا وراثت شرعی طور پر ان کو حق دے رہی ہے اس ساری وراثت کا اعتبار کرنا یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر گناہگار بھی ہوں گے. اور وہ مال جو بہنوں کا حق کوئی کھا رہا ہے یا بیٹیوں کا تو وہ وبال جان بن جائے گا، دنیا میں بھی بے برکتی کا باعث بنے گا اور عقبہ میں بھی بے برکتی کا باعث بنے گا. اس پر تفصیلاً ہم ایک موضوع بھی انشاءاللہ پھر رکھیں گے. لیکن زکوٰۃ کے لحاظ سے امام بخاری نے کہا باب البیعۃ علی ایتاء الزکاۃ. اور قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جب یہ واضح کرنا چاہا کہ ایک قوم کافر ہے وہ کیسے تمہارے بھائی بنیں گے، ان میں اور تمہارے اندر اخوت کیسے آئے گی، بھائی چارہ کیسے بنے گا، یہ بھی برادری ازم یا اخوت، بردرہڈ، بھائی چارہ یا برادری کا لفظ بولنا، اس کے بھی شرعی تقاضے. آج ہمارا میڈیا، ہمارے سیاسی لیڈر، بلکہ عام زبانوں پر ہے کہ جو اسلام سے باہر کے لوگ ہیں ان کو بیان کرتے ہو ہم کہتے ہیں فلاں برادری، مثلا کہتے ہیں مسیحی برادری. تو برادری کا لفظ، بردرہڈ کا لفظ، اس کی شرطیں ہیں کہ کس کو ہم اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں. برادر انگلش میں ہے، برادر فارسی میں، اور اس سے برادری بنتی ہے. تو جو ہمارے والا کلمہ نہ پڑھے اس کو ہم اپنا برادری نہیں کہہ سکتے. برادری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنا رسول مانے.
اور اس کے بعد باقی جو شرعی تقاضے ہیں ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے، پھر اس پر برادری کا لفظ بولا جا سکتا ہے. آج کوئی کہتا ہے سکھ برادری، کوئی کہتا ہے ہندو برادری، تو ہم اپنے لحاظ سے ان پر برادری کا لفظ کسی پر کب بول سکتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تو کتنی جہالت ہے کہ اللہ قرآن میں ہمیں نصاب دے رہا ہے کہ تم کسی قوم کو کب اپنا بھائی کہہ سکتے ہو، اس کی شرطیں کیا ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر وہ توبہ کر لے، یعنی لڑائی ہوئی مسلمان فوج کی کافروں کے ساتھ، فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں اپنے جھوٹے دین سے، توبہ کر لیں، پہلے نمبر پہ توبہ کریں، مطلب کیا، وہ چھوڑیں اور کلمہ پڑھیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں. اب دیکھو اللہ کا اتنا واضح فرمان، نص قطعی، نص قرآنی، یعنی ایک منصب کے حصول کے لیے آج شرطیں ہم خود لگائیں کہ ایک شخص کب تمہارا نگران ہے، کب وہ سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، کب وہ دفتر کا چوکیدار ہے کہ اس میں یہ شرط ہو، یہ شرط ہو، یہ شرط ہو، تو پھر اس کو تم چوکیدار کہہ سکتے ہو، پھر اس کو تم ہیڈ ماسٹر کہہ سکتے ہو. اور ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ شرط ہو تو پھر تم کسی کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہو. تو اس شرط کی طرف توجہ نہ کرنا اور قرآن سرانے پڑا ہو، الماری میں پڑا ہو اور پوری زندگی گزر جائے اسے پڑھے بغیر، تو کتنا بڑا حادثہ ہے، کتنا بڑا سانحہ ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان سے بولتے ہیں رب کے فرشتے فوراً لکھتے ہیں، ہر منٹ میں جو بولا ہے وہ لکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں حساب ہوتا ہے کہ اس نے جو بولا ہے میری اصولوں کے مطابق بولا ہے یا ٹھکرا کے بولا ہے. اس لحاظ سے چونکہ مومن کی سانس میں بھی ثواب ہوتا ہے، اس کے ہر قول فعل کا حساب ہوتا ہے. کافر جو ہیں وہ تو اس کلاس کے سٹوڈنٹ نہیں، وہ کلمہ پڑھیں گے پھر ان کی نیکیاں آگے فصل شروع ہوگی، اور ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی اسلام عطا فرمایا ہوا ہے. تو ہمیں پھر یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم آمنی کے جو منہ پہ آئے یا جو میڈیا پہ آئے، جو کسی زبان سے آئے، ہم وہی بولنا شروع کر دیں. ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہم امن کے علمبردار، ہم پیسفل شہری، اور اسلام ذمیوں کو احکام دیتا ہے، ان کی جان مال، ان کی عزت آبرو کے لحاظ سے قوانین ہیں، مگر انہیں اپنا بھائی کہنا اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو پھر ان پر برادری کا لفظ بولا جائے گا، پھر ان کو بھائی کہا جائے گا. آج ہمارے ہاں تو نام نہاد سکالر انہیں ایمان کی سندے دینے کو تیار ہیں کہ وہ بلیور ہیں، ایماندار ہیں. قرآن کہتا ہے ان پہ بھائی کا لفظ بھی بولنا تب جائز ہے جب یہ شرط آیت کی پوری کر لیں. وہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی. چونکہ ایک ہوتا ہے خونی بھائی، رشتے سے بھائی، اس کے لیے کلمہ شرط نہیں، وہ تو ایک کافر ہے دوسرا مسلمان ہے، باپ ایک ہے تو دونوں بھائی ہیں. مگر دین میں بھائی، دین میں بھائی کے لیے یہ ہے کہ کلمہ اسلام سے مشرقی اور مغربی دو بندے دین میں بھائی بن جاتے ہیں. یہ نظریہ تھا جس کے پیش نظر ہم نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی کہ دین کا رشتہ یہ سب رشتوں سے غالب ہے. اس وقت پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی تو کئی نام نہاد سکالر جو ابو الکلام آزاد جیسے لوگ گاندھی کے چرنوں میں چل رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہند کی تقسیم نہ ہو، وحدت ہند کے علمبردار تھے. تو ان کی دلیل کیا تھی؟ کہتے جب باپ ایک ہے، ایک نے کلمہ پڑھ لیا بیٹے نے، ایک نے نہیں پڑھا، تو اب یہ دو کو تقسیم کیوں کیا جائے؟ ان کی یہ دلیل تھی کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ان کی یہ دلیل تھی کہ کلچر ایک ہے،
ان کی یہ دلیل تھی کہ ہند گنگا جمنا کی وادی ہے، ان کی یہ دلیل تھی کہ ہماری بولی ایک ہے، مگر ہمارے اکابر نے کہا بولی نہیں دیکھی جائے گی، سرکار سے نسبت دیکھی جائے گی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے ہے، چونکہ ہند وطن ایک ہے تو پھر ہند میں رہنے والوں کی ملت ایک ہے۔ یہ حسین احمد دیوبند کا جو مبلغ تھا اس کا بھی یہ قول تھا، ملت از وطن است، جو علامہ اقبال نے جواب میں کہا۔ آج بھی کلیات اقبال میں وہ شعر موجود ہیں کہ اقبال نے کہا کہ دیوبند حسین احمد اینچے بلجبیست، سرود بر منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر از مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤس، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ تو اقبال کے یہ شعر اس پارٹی نے پیسے دے کے نکلوانے چاہے کہ کلیات اقبال سے یہ شعر نکال دو، مگر اقبال کے بیٹے نے کہا وہ لکھے ہے اقبال نے تو میں کیسے نکال سکتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ملت وطن سے بنتی ہے، تو اقبال نے بھی کہا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنتی ہے، کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اگرچہ وہ رہے ہڑپا میں، وہ رہے منجدھاڑو میں، وہ رہے ڈھاکہ میں، وہ ہو لکھنؤ میں، وہ ہو دلی میں، وہ ہو لاہور میں، جن کا کلمہ ایک ہے ان کی ملت ایک ہے، اور جن کا کلمہ ایک نہیں اگرچہ سگے باپ کی اولاد ہے ان کی ملت ایک نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پہلے شرط ہے اس کے بعد جزا ہوتی ہے۔ جس طرح تم کہو کہ اگر تم کپڑے ستھرے پہنو گے، غسل کر کے آؤ گے تو تمہیں 1000 روپیہ انعام ملے گا، اب شرط جو پوری کرے گا اس کو جزا مل جائے گی، انعام ملے گا اپنی بنائی ہوئی شرط کے مطابق۔ تو یہ قرآن کی شرط ہے کہ جس کو تم نے بھائی کہنا ہے اس کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ وہ توبہ کرے اس کفر والے دین سے، کلمہ یہ پڑھے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے، باقی چیزیں، اور یہاں بطور خاص زکوٰۃ کا ذکر کیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، دین میں بھائی ہیں، یہ برادری ہے، یہ بردرہڈ ہے۔ اور اس لیے یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو معمولی نہ سمجھا جائے، زکوٰۃ دینے سے بندے کو سند ملتی ہے، اسلامی بھائی چارے کی سند ملتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے دنیا کے اندر اس کے ایمان کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اور معاشر میں ہم دنیا میں دل تو نہیں جانتے لیکن یہ چیزیں علامتیں ہیں کہ یہ بندہ ایماندار ہے، مسلمان ہے، اور آخرت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ اسی پہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی حکمتیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ چونکہ اسلام مال پر پابندی نہیں لگاتا، نہ مال کمانے پر، نہ مال رکھنے پر، نہ مال استعمال کرنے پر، بلکہ قرآن میں مال پر خیر کا لفظ بولا گیا ہے، لفظ خیر۔ لیکن ادھر یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، مال باعث تکبر بھی ہے، مال باعث فساد بھی ہے۔ جس کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، یہ جو ہمارا کلچر ہے دیہاتوں کا، جب گندم پک جاتی ہے تو جس چودھری کے دانے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ دوسرے دن کسی سے لڑائی کر لیتا ہے کہ مال سمجھتا ہے میرے پاس اب اتنے دانے ہیں کہ تھانے میں جا سکوں گا، گزارا ہو سکے گا۔ تو مال باعث فتنہ ہے لیکن مال خیر بھی ہے۔ تو خیر کیسے بنتا ہے کہ جب اس کی زکوٰۃ نکل جائے تو پھر پچھلا خیر بن جاتا ہے، یعنی اس میں وہ وصف جو فتنے والا ہے، تکبر والا، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر انسان کا باطن جو ہے، انسان طبعاً مال پسند ہے، مال کو پسند کرتا ہے، مال سے پیار ہے، لیکن اسلام میں رکھا گیا کہ تم نے اصل پیار اپنے رب سے کرنا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ مال ایسا نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے
تو غریبوں کا گزارا ہوگا. اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ تم نہ دو گے تو میں انہیں کہاں سے کھلاؤں گا. اللہ کو تو کوئی کمی نہیں. ایک بندہ بھی زکوٰۃ نہ دے وہ غریبوں کو پھر بھی پالے گا, پھر بھی دے گا. اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. لیکن اس نے یہ حکم کیوں لاگو کیا کہ ایک فائدہ ہے اگلے کا, ایک فائدہ ہے تمہارا. انسان کا دل, باطن, طبیعت, اس کے اندر جو کنجوسی ہے, جو بخل ہے, جو مال سے پیار ہے, اس کے علاج کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. زکوٰۃ دے گا, پیارا مال کمایا ہوا مشقت سے اللہ کے لیے دے گا, تو پھر عملاً ظاہر کرے گا میرا پیار مال سے نہیں رب ذوالجلال سے ہے. یہ اس کی ٹریننگ ہوگی. اس لحاظ سے یہ یعنی ہزارہ حکمتیں ہیں. رب ویسے بھی کھلا لے غریبوں کو, مگر امیروں کے دل کا علاج کیسے ہو؟ امیروں کے لیے جو مال کے عذاب ہیں قیامت کے دن, ان سے چھٹکارا کیسے ہو؟ اور امیروں کو جو مال کے فتنے ہیں ان سے نجات کیسے ملے؟ تو اپنا علاج کرتے ہیں. یہ مت احسان جتلائیں کسی فقیر پر کہ ہم نے تجھے زکوٰۃ دی. اگر دست فقیر نہ ہوتا تو تمہیں کہاں جا کے زکوٰۃ جمع کرانی پڑتی, کس بینک میں؟ یہ دست فقیر ہے زمین پر تو ادھر مال رکھتے ہو, اللہ کے دربار میں قبولیت ہو جاتی ہے, ورنہ کہاں آسمانوں پہ چڑھتے اس کو جمع کرانے کے لیے. یہ زمین کا محتاج, زمین کا فقیر, زمین کا نادار, زمین کا جو غریب ہے تمہارے محلے میں, معاشرے میں, یہ اس کا ہاتھ, اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ رکھتے اس کے ہاتھ پہ ہو, قبول رب کے دربار میں ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے پورے وثوق کے ساتھ. میں اس کو بیان کرتا ہوں. حدیث شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, فرمایا تم زکوٰۃ دو اپنے مالوں کی قبل اس کے کہ تمہیں زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہ ملے, اس سے پہلے پہلے زکوٰۃ دے لو. چونکہ ایسا وقت آ جائے گا کہ جب زکوٰۃ لے کے نکلو گے تو بندہ کہے گا کل آتے تو گنجائش تھی میں لے لیتا, آج تیری زکوٰۃ کی تو میرے پاس کوئی گنجائش نہیں, آج میں کیسے وصول کروں؟ تو اس لیے احسان اگر کوئی جتلا کے زکوٰۃ میں دے گا تو پھر خود زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر خراب کر لے گا. وہ دست غریب جو ہے اس پر احسان نہ جتلاؤ. ہاں اس میں ریا سے دور رہ کر دیتے وقت اگر ترغیب کا مقصد ہے تو اسے پیش نظر رکھا جا سکتا ہے, مگر اس کے لیے اپنے دل کا علاج کہ مجھے ریا کا احساس نہ ہو, اس کے لیے بھی خصوصی طور پر پابندیوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قال لی انفق علیک. سرکار فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے فرمایا, ان اللہ قال لی, رب نے مجھے فرمایا, انفق علیک, میرے محبوب تم میرے رستے میں خرچ کرو, میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. انفق کا معنی تم خرچ کرو, انفق میں خرچ کروں گا, علیک آپ پر, یعنی آپ کے ذریعے سے پھر پوری امت کو سبق ملا, پھر پوری امت کو آگے اس کی تعلیمات حاصل ہوئیں. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمین اللہ ملآیا لا یغیدها سحاء اللیل والنہار, فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے. یہ متشابہات میں سے ہے. دوسری حدیث میں کہا اس کو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. اب کون ہے جو ان لفظوں کو اپنی عقل سے سوچ کے اس کے آخری مطلب تک پہنچ سکے؟ ایک طرف دائیں ہوتی ہے دوسری بائیں ہوتی ہے, لیکن رب کی ذات کتنی عظیم ذات ہے اور ذہنوں سے کتنی ماورا ذات ہے. ایک تو لفظ ہاتھ ہے ہی متشابہات میں سے,
وہ قسم کے جس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، مراد تب پتہ چلے گی جب رب کا دیدار کریں گے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اور پھر کتنے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ دن رات خرچ کرتا ہے پھر بھی اس کے ہاتھوں کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم یغد ما فی یمینہ۔ کتنا خوبصورت ترین جملہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتی تم دیکھو تو صحیح کہ رب نے جب سے زمین کو پیدا کیا ہے اور جب سے آسمانوں کو پیدا کیا ہے پھر اس وقت سے خرچ کر رہا ہے، اس وقت سے خرچ کر رہا ہے، اور اتنے خرچے سے بھی اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اتنی صدیوں سے خرچ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی معافی زمین ہی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، خزانے تو علیحدہ رہ گئے، جو دائیں ہاتھ میں ہے اس کے اندر بھی کوئی کسی لحاظ سے کمی نہیں آئی۔ اور یہاں تک فرمایا اگر ایک گراؤنڈ میں سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ جس نے پیدا ہونا، سارے لوگ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں، اب کتنی بڑی گراؤنڈ ہوگی اور کتنی اربوں کھربوں لوگ ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں، اب مزید ڈبل ہو جائیں گے، سارے مانگنا شروع کر دیں اللہ سے، پھر اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹائے اور سب کی جھولیاں بھر دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔ یعنی بھرے ہوئے سمندر میں سوئی ڈبوئے تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگا ہے سمندر میں کیا کمی آئے گی، لیکن پھر بھی معمولی سا لگا تو ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما کے فرمایا کہ تم اس کے لیے جب دو گے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ فرشتوں کی اس نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، روزانہ جو فرشتوں کا شیڈول ہے حدیث شریف میں، اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی پڑھنے میں یہ ملی ہے کہ کچھ فرشتوں کی روزانہ ڈیوٹی ہے زمین پر، وہ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہ کرے اس کے رزق میں اضافہ نہ ہو، اور جو تیرے رستے میں خرچ کرے اے اللہ اس کا رزق بڑھتا ہی رہے۔ یعنی یہ روزانہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ منفق جو ہے اس کے مال کا کوئی خلیفہ تیار ہو جائے، جہاں سے اس نے اٹھا کے فقیر کو دیا وہاں نیا آ جائے۔ یہ فرشتوں کی روزانہ دعا ہے۔ کچھ بندے اس دعا کے مستحق بنتے ہیں اور کچھ نہ دے کے جو دوسری طرف سے خلاف ہے دعا، بد دعا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو دعائے نقصان کہہ سکتے ہیں، کہ فرشتہ کہتا ہے اللہ جو نہیں دیتا تیرے رستے میں، وہاں پر لفظ ہے تلف کا، اس کے مال کو تلف کر دے۔ اب اگرچہ بظاہر وہ زکوٰۃ دینے والا پہلے تھا لاکھوں میں اب کروڑوں میں ہو گیا ہے، تو پھر بھی یہ نہ کہا جائے کہ وہاں تلف نہیں ہوا اور وہاں اضافہ ہوا ہے۔ شریعت جس کو برکت اور اضافے سے تعبیر کرتی ہے وہ معیار اور ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ نہ دے کے لاکھوں سے کروڑوں میں چلا جائے مگر پھر بھی وہ طبیعت اور مزاج کا بھوکا ہے، نادار ہے، اور اس کو ہر وقت ایک ہوس، ایک مرض، ایک خواہش پیسے کے پجاری کی شکل میں اس کو ہر وقت تکلیف دے رہی ہے۔ اس کی طبیعت میں غنا نہیں، فراخی نہیں، اطمینان نہیں، تو اسے کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ لاکھوں سے کروڑوں میں آ گیا مگر اس کو اندر تپش اتنی ہے کروڑوں سے اربوں میں جانے کی کہ جہاں دوسری طرف ہزاروں میں جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہے اور یہ دن رات جل رہا ہے، دن رات اس کو ہوس ہے اس پیسے اور خواہش کی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو اضافہ آئے گا وہ اس انداز کا برکت کا اضافہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا،
دنیا میں بھی مطمئن ہوگا، عقبہ میں بھی مطمئن ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تبلیغ فرمائی اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے نصاب کے مراحل کو بیان کیا، جو ہمارے اس رسالے کے اندر تفصیلاً نصاب کی بحث موجود ہے۔ فہم زکوٰۃ حاصل کر کے آپ اس سے اس کی تفصیلات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صدقہ دینے سے انسان کے لیے جو پروٹیکشن نظام آتا ہے اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام ابو اللیث سمرقندی تنبیہ الغافلین باحادیث سید الانبیاء والمرسلین اس کے اندر ذکر کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے غافلوں کو جگانا، تنبیہ الغافلین، غافلوں کو اویئرنیس دینا، ان کو خبردار کرنا، جگانا کیسے؟ باحادیث سید الانبیاء والمرسلین، سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کے غافلوں کو بیدار کرنا، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں باب ہے، باب ما تدفع الصدقہ عن صاحبہا، صدقہ جو ہے، اب اس میں زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں، مجموعی طور پر سب کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ صدقہ صاحب صدقہ سے کس چیز کو دفع کر دیتا، اسے کس چیز سے دفاع ملتا ہے، صدقہ کیسے اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے کہ جو بندہ صدقہ کر رہا ہے، یعنی اس کا اپنا فائدہ کتنا ہو رہا ہے، آگے سماج کا فائدہ، معاشرے کا فائدہ، غریبوں کی خدمت، غریبوں کے بچوں کی دعائیں، غریبوں کا بھلا، وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے ثواب کا، اس کا اپنا جو فائدہ ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا، وفی تلک القریۃ قصار، بستی میں غریب لوگ رہتے تھے اور اس بستی میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا۔ فقال اہل القریہ یا عیسیٰ ان ھذا القصار یمزق علینا ثیابنا ویحبسها فادع اللہ اللہ یردہ برزمتہ، لوگ اپنے ان کے احساسات تھے، بہرحال اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ دھوبی بڑا ظالم دھوبی ہے، یہ کپڑے دھوتے وقت ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اس طرح دھوتا ہے، اور علاقہ تھا پتھریلا جہاں وہ کپڑے دھوتا تھا، اور چشمہ تھا پہاڑی کے ساتھ، تو شاید وہ زور زور سے کپڑے مارتا تھا، تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ بعض کپڑے دیتے ہی نہیں، واپس دبا جاتا، کہتا تم تو دے کے نہیں گئے تھے، انکار کر دیتا، تو اس سے تنگ تھے وہ اور اس سے خلاصی چاہتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ جس کی گچھڑی ہے پیسوں والی یہ تباہ و برباد ہو جائے، مطلب یہ تھا کہ یہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، آپ اس کا کچھ بندوبست کر دیں رب سے کہہ کے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کر دی۔ اللہم کہہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم لا تردہ برزمتہ، یہ گچھڑی اسے نہ ملے جس گچھڑی کے لحاظ سے کریا والوں نے شکایت کی ہے، یہ دعا کر دی جس کو دعا نقصان کہا جاتا ہے۔ اگلا دن ہوا، لوگوں کو انتظار تھا آج جائے گا دھوبی تو بچ کے نہیں آئے گا، یا جس طرح یہ پیسے اس نے اتنے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اس سے محروم ہو چکا ہوگا۔ وہ گیا، فذهب القصار ليقصر الثياب ومعه ثلاثة أرغفة، کپڑے دھونے کے لیے گیا تو روٹی کے 3 ٹکڑے پاس تھے۔ اتنے میں جاءه عابد كان يتعبد في ذلك الجبل، اس پہاڑ کی غار میں ایک صوفی صاحب رہتے تھے جو بیٹھے وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ وہ بھوکا تھا انسان، باہر نکلا، اس نے دھوبی کو آ کے سلام کہا اور کہا حال اندہ کا خبز، کیا روٹی ہے تمہارے پاس؟ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔
تو کہا کہ یا تو مجھے کھلا دو، اگر کھلا نہیں دیتے تو صرف مجھے سونگھا ہی دو، کہ کافی مدت ہو گئی ہے میں نے روٹی سونگھی نہیں ہے. حتی انظر الیہ، میں دیکھ تو لوں روٹی کیسی ہوتی ہے. اب جس طرح بندے کو پیاس شدید ہو، اس کو پانی سے بڑا پیار طبعاً ہوتا ہے کہ چلو پینا نہیں ہے روزے میں تو بدن ہی ٹھنڈا کر لوں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ہی رکھ لوں. تو اس عابد و زاہد نے کہا اگر تیرے پاس روٹی ہو اول تو مجھے کوئی لقمہ دے دے، اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم روٹی کی خوشبو تو سونگھا دے مجھے، یا روٹی کا دیدار تو کرا دے. تو فَإِنِّي لَمْ آكُلِ الْخُبْزَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، اتنے دن گزر گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی. تو اس نے کہا کہ میں صرف سنگاتا ہی نہیں، میں تجھے کھلا دیتا ہوں. تو 3 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس نے اس عابد کو کھلا دیا. جس وقت اس نے ٹکڑا کھلایا تو عابد نے جواب میں کیا کہا؟ غفر اللہ ذنبک وطاہر قلبک، رب تیرے گناہ بخش دے اور رب تیرے دل کو ستھرا کر دے. اب دھوبی کپڑے ستھرے کرتا تھا، یہ دل دھونے والا آ گیا اس کے پاس. اس نے کر طاہر، اللہ تیرا دل ستھرا کر دے. اب جب اس خدا والے نے دھوبی کو دعا دی تو دھوبی کو کبھی بھی ایسی دعا نہیں ملی تھی. اس سے لوگ کپڑوں کے جھگڑا کرتے رہتے تھے، وہ دبا جاتا تھا، لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے تھے. یہ اب نیا معاملہ تھا کہ اس اللہ والے نے اس کے لیے دعا کی، ایک تو تیرے گناہ بخشے جائیں، دوسرا اس نے کہا کہ اللہ تیرا دل دھو دے. فَأَعْطَاهُ الثَّانِي، اس کے پاس جو دوسرا ٹکڑا تھا اس نے وہ بھی دے دیا اس کو کھانے کے لیے کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، کھا لو. جس وقت اس ولی نے دوسرا ٹکڑا کھایا اس نے پھر دعا کی، یا کسار غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اب دعا میں بھی ترقی تھی، کہا اے اللہ تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ ہی بخش دے. پہلی دعا تھی اللہ تیرے گناہ بخش دے اور تیرا دل ستھرا کر دے. اب یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دے. جس وقت اس نے یہ دعا کی تو یہ مزید جوش میں آ گیا. دھوبی اسے وہ دعا بڑی اچھی لگی کہ بندہ بڑا اچھا ہے. جب اس نے وہ دعا سنی تو فَأَطْعَمَهُ الثَّالِث، وہ روٹی کا تیسرا ٹکڑا بھی دے دیا. اپنی بھوک کو دیکھے ہی نہیں کہ سارا دن کپڑے دھونے ہیں اور بھوک لگے گی، اس نے وہ تیسرا ٹکڑا بھی دھوبی کو دے دیا. اب جواب میں دعا کیا آئی؟ فقال یا کسار بن اللہ لکا قصرا فی الجنہ، رب تیرے لیے جنت میں محل بنا دے. اب جنت کے محل کی دعا اس اللہ والے کی طرف سے مل گئی جو کوئی پیشہ ور منگتا نہیں تھا، جو کہ ماحول سے بھاگ کے غار میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں ہر وقت رب کو یاد کروں. اور کافی دن اسی طرح ہی گزر چکے تھے اور اسی انداز میں آگے جب بھوک نے ستایا تو پھر باہر نکلا تو دھوبی سے ملاقات ہو گئی. اب 3 دعائیں اس انسان نے دھوبی کو دے دی. جب یہ دن تمام ہوا فراج القصار من العشی سالمہ، شام کو دھوبی کے بارے میں لوگوں کو انتظار تھا کہ ابھی پتہ چلے گا کہ مرا پڑا ہے کہیں، لیکن وہ صحیح سلامت واپس گھر پہنچ گیا. جب صحیح سلامت واپس گھر پہنچا تو فقال اہل القریہ یا عیسیٰ ھذا القصار قد راجع، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم نے تو کہا تھا کہ اس سے ہماری جان چھڑاؤ، اور تم رب کے سچے رسول بھی ہو اور تمہاری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور تم نے دعا فرما بھی دی تھی، یہ تو پھر صحیح سلامت واپس آ گیا ہے. اب اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی دعا سے پہلے وہ تقاضے جو دعا کے تھے وہ پورے کر لیے کہ واقعی دھوبی ظالم ہے، لوگوں کا حق غصب کرتا ہے اور لوگ اس سے جو شکایت کر رہے ہیں وہ حقیقی شکایت ہے، پراپوگنڈا نہیں ہے. اور جس قدر اس کے لحاظ سے
جتنی پکڑ رب کی طرف سے ہو سکتی تھی اس کے مطابق انہوں نے دعا فرمائی ہوئی تھی، اور یقیناً وہ اس دعا کے اندر یہ سمجھتے بھی تھے کہ اب اس دھوبی کا ایسا مواخذہ ہو جائے گا۔ مگر جب شام کو دھوبی صحیح سلامت واپس دیہات میں پہنچا، بستی والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ایسا ہوا ہے، وہ تو صحیح سلامت آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ادعوہ، اسے بلا کے لے آؤ۔ جب دھوبی کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا یا قصار اخبرنی بما عملت اليوم، آج سے پہلے کی بات جدا ہے، آج جو کچھ تو نے کیا، آج کا اپنا عمل وہ بتاؤ، آج کا تمہارا معمول، آج کا تمہارا عمل۔ اب اس سارے میں بھی وہ دیہات والوں کو بھی تبلیغ اور ان کے لحاظ سے بھی ایک پیغام تھا۔ وہ منتظر تھے دھوبی کی موت کے، یا منتظر تھے کہ کم از کم اس کی وہ گچھڑی تو اسے نہ ملے، جس کا خاص ان کو اندیشہ رہتا تھا گچھڑی کے لحاظ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ آج تمہارا عمل کیا رہا؟ اس نے کہا اتانی سیار من سیار تلک الجبال، ان پہاڑوں میں سے ایک بندہ نکلا، اجنبی تھا اور وہ کسی غار میں بیٹھ کے بندگی کرتا رہتا تھا۔ فاستطعمنی فاطعمتہ، اس نے مجھ سے کھانا مانگا، روٹی مانگی۔ فاطعمتہ ثلاثۃ ارغفہ، ایک روٹی کے 3 ٹکڑے یا 3 جدا جدا روٹیاں، دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ میں نے وہ تینوں اس کو دے دی۔ میں نے جب دی تو اس کا انداز یہ تھا، میں نے ایک دی تو اس نے دعا کی، میں نے دوسری دی تو اس نے دعا کی، میں نے تیسری دی تو اس نے دعا کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ رزمتک، وہ اپنی گٹھڑی اٹھا کے لاؤ۔ جس گٹھڑی کے لحاظ سے گاؤں والوں نے شکایت کی تھی یہ گٹھڑی اسے نہ ملے، آپ نے فرمایا گٹھڑی اٹھا کے لے آؤ۔ جب گٹھڑی لائی گئی تو وہاں پر فرمایا حتی انظر الیہا، میں دیکھوں تو صحیح تیری گٹھڑی میں ہے کیا۔ فاتاہ، گٹھڑی اس نے سامنے رکھی۔ ففتحہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گٹھڑی کو کھولا، فاذا فیہا حیۃ سودا، تو گٹھڑی میں سیاہ رنگ کا سانپ بیٹھا تھا۔ حیۃ سودا، سیاہ رنگ کا سانپ، ملجما بلجام من حدید، لیکن سانپ ایسا تھا کہ جس کے منہ پر لوہے کی لگام دی گئی تھی، یہ ڈنگ باہر نہیں نکال سکتا تھا، یوں اس کے منہ پر لوہے کا خول لگا دیا گیا تھا کہ اب وہ ڈنگ نکالنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے سانپ سے گفتگو کی۔ فقال عیسیٰ علیہ السلام یا اسود، قال لبیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سانپ، تو اس نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قال لست قد بعثت الی ھذا، میں نے رب سے جو کہا تھا تو میرے ساتھ رب کا وعدہ تھا کہ جو کہو گے ہو جائے گا، تو کیا تجھے رب نے بھیجا نہیں تھا اس بندے کے لیے؟ تو تم نے اپنی کاروائی کیوں نہ کی؟ جب رب نے تجھے بھیج دیا تم اس کی گچھڑی میں پہنچ گئے، اس نے گچھڑی کھولنی تھی، تم نے ڈنگ مارنا تھا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم اپنی کاروائی کرتے؟ اور یہ بندہ تو پھر بھی صحیح سلامت رہا، سبب اس کا کیا ہے؟ تو اس سانپ نے یہ کہا، جب آپ نے کہا لست قد بعثت الی ھذا، کیا تمہیں اس کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا؟ قال نعم، اس نے کہا مجھے بھیجا گیا تھا، اسی کی خاطر میں آیا تھا۔ ولکن جاء سیار من تلک الجبال، میں کاروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ پہاڑوں میں سے ایک بابا جی نکل آئے، انہوں نے آ کے اس سے جس وقت کھانا مانگا تو اس نے جب پہلی روٹی دی تو بابا جی نے اس کے لیے دعا کر دی، دوسری میں تیسری میں اس کی طرف سے جب دعائیں ہوتی رہیں، کہتے فبکل رغیف اطعمہ دعا لہ بدعوی، ہر روٹی پر ایک مخصوص دعا کا اہتمام ہو رہا تھا۔ وملک قائم یقول آمین، یہ صوفی صاحب بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں،
یہ ادھر سے دعا کرتے تھے، فرشتہ آمین کہتا تھا۔ تو فرشتہ آمین کہتا تھا، چونکہ فرشتوں کی جو پہلے بتایا نا ڈیوٹی ہے کہ جو صدقہ کرے فرشتوں نے فوراً اس کے حق میں دعا پر آمین کہنی ہے۔ تو کہا ادھر وہ بندہ دعا مانگتا تھا، ادھر فرشتہ آمین کہتا تھا۔ یہ کاروائی ہوئی، میں آیا ہوا تھا کاروائی کرنے کے لیے، لیکن اس شخص نے دعا دی، فرشتے نے آمین کہا، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے فبعث اللہ تعالی الی ملکا من الملائکہ، اللہ نے ایک فرشتہ میری طرف بھی بھیج دیا، ملکا من الملائکہ، ایک فرشتہ رب ذوالجلال نے میری طرف بھیجا۔ فالجمنی بلجام من حدید، عیسیٰ کبھی سانپوں کے منہ پہ لوہے کے خول نہیں ہوتے، یہ میرے منہ پہ جو لوہے کی لگام ہے یہ فرشتہ آ کے باندھ گیا ہے، فرشتہ رب نے بھیجا ہے، فرشتہ آ کے وہ میرا منہ بند کر گیا ہے، میں تو کسی کو معاف نہیں کرتا، میرا ڈنگ زہر گھولتا ہے اور اگلی سانس نہیں آتی، بندہ فارغ ہو جاتا ہے، مگر یہ روٹی دینے پر جو دعا ہوئی ہے اور صدقے پر جو رب کا فضل ہوا ہے، تو رب ذوالجلال نے فوراً مجھے کنٹرول کرنے کے لیے، حالانکہ رب یہ بھی تو کر سکتا تھا، کن کہتا تو سانپ مر جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بات چلے گی، گاؤں والے میرے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں ایسے ہی نہ ہو کہ وہ وہابی دماغ والے ہوں اور کہیں کہ رب کے نبی کے کہنے سے تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے، ہم نے کہا تھا کہ عیسیٰ دعا کریں گے تو مقصد حل ہو جائے گا، تو اللہ نے یہ کاروائی اس لیے کی کہ پتا چلے کہ عیسیٰ کا مقام بڑا ہے میرے دربار میں نے ان کے کہنے پر بھیج دیا تھا کاروائی کرنے والا، مگر صدقے کا مقام بھی بڑا ہے کہ میں نے بھیج کے فرشتے کو سانپ کا منہ بند کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے بھیجا فرشتے کو، فبعث اللہ تعالی الی ملکا من الملائکہ، اللہ نے میری طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے، فالجمنی بلجام من حدید، اس نے مجھے لوہے کی لگام پہنا دی ہے۔ فقال عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا اور اس دھوبی سے یہ کہا، یا کسار استأنف العمل قد غفر اللہ لک ببرکات صدقاتک علیہ، اب نئی زندگی مل گئی ہے اس اے دھوبی تجھے، استأنف العمل، نئے سرے سے پالیسی نہیں بناؤ، وہ جو پہلے کرتوت تھے تمہارے وہ چھوڑ دو کام، اب استأنف العمل، نئے سرے سے اپنے اس کام میں لگ جاؤ، قد غفر اللہ لک ببرکات صدقاتک علیہ، یہ جو اس بابے کو تم نے، اس عابد و زاہد کو تم نے جو صدقہ کیا تھا، رب نے اس کی وجہ سے تیرا بیڑا پار کر دیا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے، میرے آقا علیہ السلام نے جب صدقے کا حکم دیا تھا تو صحابہ جو صفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو خود کسی کے تعاون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنہیں کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن صدقے کا جب حکم ہوا تو انہیں اتنا شوق پیدا ہوا کہ ہم نے بھی کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال والے ہم سے آگے گزر گئے، اگرچہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کو صدقے کے دوسرے طریقے بھی بتائے کہ صرف پیسہ دینے سے صدقہ نہیں ہوتا، کسی کو دین کا مسئلہ بتاؤ کہ یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھ لو گے یہ بھی صدقہ ہے، اناڑی کو کوئی ہنر سکھاؤ گے یہ بھی صدقہ، سواری پہ کوئی بیٹھا ہو اس کی چھڑی گر جائے پکڑاؤ یہ بھی صدقہ ہے، بازار کے چوک میں کسی کو رستہ بتاؤ یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن صحابہ کو جو یہ شوق تھا کہ مال دے کے بھی صدقہ ہم نے کرنا ہے، تو صحابہ کہتے ہم اٹھے اور ہم نے مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی، پشتوں پہ بوریاں اٹھائیں، ساری دہاڑ سارا دن بوریاں اٹھا اٹھا کے جو اجرت ہمیں ملی تو ہم نے اللہ کے رستے میں دے کے شکر ادا کیا کہ ہم بھی صدقہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ یعنی مال کے لحاظ سے صدقہ اس کی اتنا لطف اور اس کے اندر اتنی لذت
اس کا اہتمام یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس انداز میں بھی کیا. اور انہی میں سے راوی ہیں ایک بخاری شریف میں کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب صدقے کا حکم آیا تھا تو ہمارے پاس ایک مٹھی جو بھی نہیں تھے کہ ہم کسی کو دے کے کہیں کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں. کہا ہم نے پلے داری کی, صدقہ کیا, اللہ نے اضافہ کتنا کیا. صحابی کہتے ہیں اس زمانے میں, کہتے آج ہم میں سے شرح میں لکھا ہے, یہ صحابی اپنی بات بتا رہے ہیں, کہا ہمارے پاس مٹھی جو کی نہیں تھی کہ ہم صدقہ کرتے, ہم نے پلے داری کر کے صدقہ کیا. رب نے نوازا کتنا ہے, فرمایا آج ہم بھی لاکھ پتی بنے ہوئے ہیں. صحابہ کے زمانے کا لاکھ پتی کتنا بڑا مالدار ہوگا. تو یہ دین کی وجہ سے, دین کی حدود میں رہ کر, دین کے لحاظ سے جو شوق تھا کہ صدقہ ہم بھی کریں, اور انہوں نے پھر پلے داری کر کے صدقہ کیا. اللہ نے انہیں جو نیکی دی ہے, جو مقام دیا ہے, وہ تو وراء الورا ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ناداری ختم ہو گئی, رزق آ گیا, کثرت آ گئی. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ان کے الفاظ ہیں 100,000 1,00,000 درہم و دینار تو اس بندے کے پاس بھی آج ہے کہ جس کے پاس کا مٹھی جو نہیں تھی صدقہ کرنے کے لیے. اس انداز سے کہا اسلام نے ہمارے ظاہر و باطن کو مالا مال کر دیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امور بیان کرتے ہوئے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان میں ہے میانہ روی اور درمیانہ راستہ. اس میں یہ ہے کہ ایک طرف دست فقیر ہے اور ایک طرف ہے وہ جو پیشہ ورانہ بکاری پن ہے. تو پیشہ ورانہ بکاری پن اس کی مذمت کی گئی اسلام میں, یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو منگتا ہے, مانگتا پھرتا ہے, یا قیامت کے دن جب اٹھے گا, حالانکہ اس دن سب کو نیا تازہ چمڑا ملے گا, ندرت النعیم کی کریم لگی ہوئی ہوگی, نیک لوگوں کو جو چہرہ اس دن نیا ملے گا, بڑا پرنور چہرہ. یہ بندہ جس نے منگتا بن کے لوگوں سے بھیک مانگی ہے, فرمایا اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا لوگوں سے روپیہ, قیامت کے دن اٹھے گا, اس کے چہرے پہ ہڈیاں ہوں گی, گوشت نہیں ہوگا. یہ جس طرح خطرے کا نشان ہوتا ہے اس طرح کا اس کا نشان ہوگا. یہ جو اقوام متحدہ کا خطرے کا نشان ہے اس صورتحال میں ہوگا. اب اسے روکا گیا کہ رب کے نام پہ نہ مانگو, اللہ کے نام کی بڑی شان ہے, لیکن جو مالدار ہے اسے شریعت نے کہا اگرچہ وہ مانگنے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آ جائے تو تم یہ نہ کہو ہٹا کٹا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور پھر مانگ رہا ہے, تم اس کو دے دو, تم اس کو عطا کرو, اور عطا کرتے وقت اس کو تانے بھی نہ دو, اس کے سامنے اپنے احسان کا اظہار بھی نہ کرو, تم اس کو دے دو, وہ جیسا بھی ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. ہاں یہ ظاہر ہے آج جو ہمارے ہاں یہ جو بھنگ اور چرس کے لوگ ہیں ان میں کچھ ان کی اصلاح کی کوشش کر کے, تنبیہ توبیہ کر کے, کہ جو نشہ میں لگے ہوئے اور مانگ کے پھر یہ دھندا کرتے ہیں ان کو جھنجھوڑنا چاہیے. مگر مطلقاً اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آ گیا, اگرچہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے, یہ تو نادار ہے ہی نہیں, لیکن جب وہ مانگنے آ گیا ہے یہ اس نے خمیازہ بھگتنا ہے کل محشر میں کہ وہ مستحق نہیں تھا تو کیوں آ گیا ہے. لیکن جب تم سے وہ رب کے نام پہ مانگ رہا ہے تو تم نے رب کے نام کی قدر کرنی ہے. یہ اس پر ہے کہ اس نے رب کے نام کا یہی مقام سمجھا ہوا ہے کہ روپے کے لیے رب کا نام لے, یہ اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے در پہ آ گیا ہے, مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے, رب کے نام پہ مانگ رہا ہے, اس کے ساتھ تعاون کرنے سے تمہارا تعاون رائے گا نہیں جائے گا, رب ذوالجلال اس پہ اجر عظیم عطا فرما دے گا. اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے مضمون کا حصہ بھی ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں تجربہ بھی ہے کہ مانگنے والے سارے منگتے نہیں ہوتے. جو دروازوں پہ آ جاتے ہیں ان میں کچھ جن بھی ہوتے ہیں, کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں, یعنی مختلف قسم کی مخلوقات ہوتی ہے, ان کی مختلف قسم کی حالتیں ہوتی ہیں.
مختلف قسم کے اسباب ہوتے ہیں. یعنی وہ نہیں کہ پورا گاؤں پھر کے وہ تمہارے دروازے پہ آئے, ہو سکتا ہے اسی وقت اترے ہوں اور تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہوں اور تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوں. جو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ رب ذوالجلال نے آزمائش لی تھی ایک بندے کی جو کوڑ کا مریض تھا, اس کو اچھا چمڑا دیا تھا, مال بھی دیا تھا. ایک گنجا تھا, اس کو بال بھی دیے تھے, مال بھی دیا تھا. ایک بالکل نادار تھا, اس کو خزانوں کا مالک بنا دیا تھا. اور پھر وہ یعنی نابینا اور کوڑ کا مریض اور گنجا, ان تینوں کے لحاظ سے تینوں کو مال دیا اور پھر آنکھیں دیں, چمڑا اچھا دیا, بال دے دیے, مال اتنا کہ کئی مربع بھینسیں ہیں, بکریاں ہیں, ریوڑ ہیں, اور پھر مانگنے والا بھیج دیا. اس نے کہا بڑا کمزور ہوں, نادار ہوں, بیوی بچے کا مسئلہ ہے, رب کے نام پر کچھ دے دو, میرا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنا مال ہے, اس میں تو بڑا خرچہ آتا ہے, تو نے مفت سمجھا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ تم نابینا تھے, تمہاری آنکھیں نہیں ہوتی تھیں, اور تمہارا تو یہ کوئی 1 ایکڑ بھی نہیں تھا یہ جو تم مربع لیے پھرتے ہو. اس نے کہا نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی ہے, میں تو باپ دادا سے وارث ہوں اس کا. مانگنے پر کچھ نہیں دیا. رب ذوالجلال نے آزمائش کر کے پھر سرکار فرماتے ہیں وہ مانگنے والا منگتا نہیں تھا, رب کا فرشتہ تھا. 2 فیل ہو گئے تھے, 1 پاس ہو گیا تھا. ان تینوں میں سے وہ تفصیل ایک علیحدہ ہے. تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں, ایسے بھی آ سکتے ہیں سوالی. اس طرح کا معاملہ بھی, ہر انسان کی ایک اپنی ہسٹری ہے, اس کا ایک ماضی ہے, اس کی ایک پہلے کی حالت ہے, ایک کچھ آج اس کی ریل پیل ہے, اس لحاظ سے اس کی آزمائش کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی طور پر یہ اہتمام کرنے کی دعوت دی گئی کہ ریا نہ ہو, اور ریا سے خالی جو صدقہ ہے اتنی طاقت ایٹم بم میں نہیں جتنی اس میں ہے. اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی. فرشتوں کے سامنے کا منظر ہے, اللہ نے اوپر پہاڑ رکھے تو زمین یوں پنجے میں آئی جس طرح یہ چیل چوزے کو جکڑ لیتی ہے. زمین بہت کھلی تھی اور اس طرح کانپ رہی تھی. رب نے پہاڑ رکھے تو فوراً ٹھہر گئی, قرار آ گیا. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا, کیا عجیب مخلوق ہے پہاڑ, اتنی کھلی زمین کو دبوچ لیا ہے. حل من خلقک شیء اشد من الجبال. فرشتوں نے پوچھا ہے اللہ, اس سے بڑی بھی کوئی مخلوق ہے جس نے ہم اتنی بڑی مخلوق سمجھ رہے تھے زمین, یہ پہاڑ تو اس سے بھی زبردست نکلے. تو رب ذوالجلال نے کہا ہاں, اختصار یہ ہے. پوچھا کون سی مخلوق؟ اللہ نے فرمایا الحدید, لوہا, جس سے یہ پہاڑ بھی کٹ جاتا. کہا پھر لوہے سے بڑی کوئی مخلوق؟ فرمایا ہاں النار, آگ, لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. تو کہا آگ سے بڑی کوئی مخلوق؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں میری مخلوق ہے جو آگ سے بھی زبردست ہے. پوچھا کون سی؟ الماء, پانی. آگ کے سامنے پانی جب آئے آگ کا کوئی بس نہیں چلتا, پانی آگ کو فتح کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو کہا پانی سے بڑی بھی کوئی مخلوق ہے؟ نعم الریح, ہوا, وہ پانی پہ بھی زبردست ہے, اور پانی تسخیر کے عمل سے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الریح, رب تیری مخلوق میں اس ہوا سے زبردست بھی کوئی ہے؟ اب یہ ایٹم بم میں داتیں استعمال ہوتی ہیں, گیسیں استعمال ہوتی ہیں, اور پوٹاشیم جو بھی آگ سے متعلق شعلہ گیر مواد ہیں, ہر چیز کا ذکر حدیث میں آ چکا ہے. اب جو اگلا ہوگا, جو ہوا سے زبردست ہوگا, وہ آگ سے بھی زبردست ہوگا, لوہے سے بھی زبردست ہوگا, پانی سے بھی زبردست ہوگا, پہاڑ سے بھی زبردست ہوگا, زمین سے بھی زبردست ہوگا. پوچھا کوئی ہوا سے بھی زبردست ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں. پوچھا کون؟ ابن آدم, حضرت انسان,
مگر کچا انسان نہیں، پکا انسان۔ اب رب ذوالجلال نے کہا ہاں زبردست ہے ان سب سے، ہے کون؟ انسان، مگر کچا نہیں، پکا۔ پوچھا گا پکا کیسے ہوتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا پکا ایسے ہوتا ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے بائیں کو خبر نہ ہو، یہ ہے پکا انسان۔ تو دیکھو نا، نادار بندہ بھی کتنا شاذور بن سکتا ہے اندر سے ہی، کہ جب مخلص ہو جائے، ریا سے پاک ہو جائے، اگرچہ کبڑا سا ہو، پتلا سا ہو، مگر ترچھی نگاہ سے دیکھے تو پھر سورج کو آنکھیں بند کرنا پڑ جاتی ہے۔ رب اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، بخاری میں ہے، سرکار فرماتے ہیں لگتا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہے اتنا زبردست کہ رب کے سامنے قسم اٹھا دے کہ رب تجھے قسم ہے آج شام تک یوں ہونا چاہیے، سرکار فرماتے ہیں رب نظام بدل دیتا ہے، اس کی قسم نہیں جھوٹی ہونے دیتا۔ لیکن یہ بکھرے ہوئے بالوں سے مراد کوئی بھنگی نہیں ہے، کوئی چرسی نہیں ہے، کوئی ایسا ملنگ نہیں ہے جو کہے کہ حضرت صاحب سال کے بعد غسل کرتے ہیں یا یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے بندے کی بات نہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، مطلب ہے شریعت کے پورے پابند ہیں وہ، لیکن معاشرہ جانتا نہیں، گزر رہے ہوں وہ بازار سے، کسی کی نگاہ اٹھتی نہیں کہ حضرت صاحب آ گئے، دروازے پہ کسی کے چلے جائیں تو ان کے لیے کوئی دروازہ کھول نہیں رہا کہ حضرت صاحب آ گئے، ان کا لوگوں میں کوئی تعارف ہی نہیں ہے۔ لیکن رب کے دربار میں اتنا مقام ہے کہ اگر قسم اٹھا دیں تو اللہ نظام بدل دیتا ہے، ان کے لفظ تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ ظاہری ہاتھ صدقہ کرے دایاں ہاتھ تو بائیں کو خبر نہ ہو، تو پھر بندہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، ہوا سے زبردست، پانی سے، آگ سے، لوہے سے، پہاڑوں سے، ساری زمین سے زبردست۔ تو اب پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے والا یہ اتنا اگلا اس کا محتاج نہیں جتنا یہ خود محتاج ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، جتنا یہ خود محتاج ہے کہ میں صدقہ دوں، کہ میرے اندر طاقت آ جائے، میرے اندر قوت آ جائے، میرے اندر باطنی پاور آ جائے۔ یہ ہے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی کا صفالی، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ لا حکم اتصالی، ولو القیت سری فی بہاری لصار الکل غورا فی الزوالی، ولو القیت سری فی جبالی لدکت واختفت بین الرمالی، ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی، ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، اب بخاری کی حدیث میں نے زکوٰۃ کے لحاظ سے جو پیش کی، اب دوسرا طبقہ یہاں تک تو مان جائے گا، مگر اس کا نتیجہ میں منوانا چاہتا ہوں کہ جب حدیث سے ثابت ہے کہ یہ خاکی بندہ آگ سے زبردست ہو سکتا ہے، یہ ہڈیوں گوشت کا انسان طوفانوں سے زبردست ہو سکتا ہے، یہ خاکی انسان لوہے سے زبردست ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ مان لیا جائے جو میرے غوث نے فرمایا تھا کہ میرے اندر جو روحانیت کا راز ہے یہ قصیدہ غوثیہ ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز سمندر پہ پھینکوں تو ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، سارا سمندر خشک ہو جائے۔ ولو القیت سری فی بہاری لصار الکل غورا فی الزوالی، سارا سمندر خشک ہو جائے، اتنا میری باطن کی روحانیت میں اتنی پاور ہے۔ ولو القیت سری فوق نار، اگر میں اپنا سر آگ پہ ڈالوں تو شعلے بلند آگ فوراً بجھ جائے۔ ولو القیت سری فی جبالی، اگر مضبوط چٹانوں پر میں اپنی روحانیت کا جلوہ گراؤں، پل سے پہلے ریت میں بدل جائیں۔ ولو القیت سری فوق میت، اگر میں اپنی روحانیت کا راز مردے پہ ڈالوں، اللہ کی اذن سے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ عبادات اس لیے دی گئی ہیں کہ انسان مادی نہ رہے، میٹیریلسٹ نہ رہے، روحانی بن جائے۔ اور روحانی بننے کے لیے کورس آج بھی موجود ہے۔
آگے رمضان شریف کا مہینہ مزید روحانیت کے کورس کا آ رہا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے مگر ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. تو یہ عبادات اس لیے ہیں کہ بندہ ولی بنے, اللہ کا قرب حاصل کرے. رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.